बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं हाफ विडो। हाफ विडो की इस्तिलाह सिर्फ ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट जोन हैं उसमें ये इस्तिलाह सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं अक्सर ये चीज़ सोचा करता था कि ये हाफ विडो की इस्तिलाह तो इस्तेमाल होती है, जो डिसअपीयरेंसेस होती हैं, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो बॉडीज़ कहाँ जाती हैं, उन बॉडीज़ का क्या किया जाता है? क्या उन्हें जलाया जाता है, या उन्हें दरिया में बहा दिया जाता है, या उन्हें कहीं मुंतकिल कर दिया जाता है? फिर थोड़ी रिसर्च करने के बाद ये मालूम हुआ कि ना इन्हें जलाया जाता है, खाल खाल चांसेस ऐसे भी मिले जिनमें जलाया गया, और ना ही किसी और इलाके में मुंतकिल किया जाता है, बल्कि ये मकबूजा कश्मीर की उस वादी के अंदर ही मदफून है। 2009-10 में एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए जाते हैं 2700 गुमनाम कब्रों के, ये गुमनाम कब्रें जिनके बारे में इस्तफसार जब कश्मीरी करते थे भारतीय फौजियों से कि हमारे प्यारे कहाँ हैं, तो उनका जवाब 1989 के बाद खुसूसन ये हुआ करता था कि आपके जो प्यारे हैं ये लोग पाकिस्तान भाग गए हैं, ये आज़ाद कश्मीर चले गए हैं, तो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। शुरू में तो ये जवाब सुनकर वो लोग कुछ सेटिस्फैक्शन उनको हासिल हो जाया करती थी कि शायद चले गए हों, लेकिन उसके बाद जो तवालत होती गई और कोई रिप्लाई ना आया, कोई कांटेक्ट पाकिस्तान से इस्टेब्लिश ना हुआ, जो कि मुबैना तौर पे इंडियन फोर्सेस ने कहा कि वो चले गए, तो उसके बाद फिर जब मामला ये आया, कुछ शख्सियात सामने आई, परवेज़ अमरोज़ सामने आए, नामवर वकील हैं, उन्होंने ये काम करना शुरू किया। नॉर्थ ऑफ कश्मीर में जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो परवेज़ अमरोज़ के मुताबिक गार्डियन की एक रिपोर्ट है, 2012 में ये स्टोरी आई और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी। इस स्टोरी के बाद काफ़ी कुछ दुनिया को होशरुबा इंकशाफात भी हुए। 1000 ऐसी साइट्स को परवेज़ अमरोज़ ने अपने सर्च के दौरान आइडेंटिफाई किया और उनकी टीम ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें गुमनाम कश्मीरियों को, यानी जिनका कोई नाम नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनको मदफून किया गया था। और उसके बाद इन के हवाले से ये कहा गया कि जी ये तो वो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जो एक नैरेटिव है इंडिया का कि घुसपैठिए हैं तो इतनी बड़ी तादाद में। फिर जब लोकल आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो गई, लोकल्स ने अपने प्यारों को पहचानना शुरू कर दिया, तो फिर ये स्टोरी और खुली और उसकी रिपोर्ट्स भी आई, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी आई, इस तरह जो एक चैटर्जी हैं उनकी रिपोर्ट भी आई जो अमेरिकन हैं, इसी तरीके से और इदारों की रिपोर्ट्स भी आना शुरू हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की, लेकिन आज जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद करने के बावजूद इंडिया के कानों पर जू तक न रही। एक सिपाही, एक फौजी को जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर उन्हें लटकाया नहीं। आज के इस प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे ये मैस ग्रेव फिलॉसफी क्या है, क्यों मारा जाता रहा है कश्मीरियों को, क्यों उनको दफनाया जाता रहा है रात के अंधेरे में, क्यों उनको दफनाया जाता रहा है एक कब्र के अंदर 15-15 और 20-20 लाशों को दफनाया जाता रहा है, क्या ऐसी वजह थी, इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं शमीम शाल साहिबा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शमीम शाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बड़ा ऐसा टॉपिक है, बड़ा गमगीन इंसान कर रहे हैं। वैसे कश्मीर के ऊपर जितनी भी हमारी बात होती है दिलों को बड़ा तकलीफ देती है। मैस ग्रेव एक कश्मीरी के लिए क्या है, किस तरह पता चला, ये क्यों की जाती, किलिंग क्यों की जाती रही है, थोड़ा आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम और इंटरनेशनली अगर हम देखेंगे, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इतना इलीगल काम है जो इंडिया ने किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने ऑल पार्टिसिपेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो LOC के दोनों अतराफ में भारत ने एक जंगी कैफियत और जुनून जो वहाँ पर उसको अपने आप पर लागू किया है, और उन्होंने नहते अवाम को, आज़ाद कश्मीर के बच्चों को खुसूसन और ख़वातीन और अवाम को न सिर्फ गोला बारूद से, जो उनके पास बारूद का एक अंबार है मौजूद, उसको इस्तेमाल किया है और जो अमला को उन्होंने तबाह किया है। हम उसको कंडम करते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जंग मुसलत की है आर पार हिंदुस्तान
ہندوستان نے اس کو فلفو روکا جائے، نہیں تو اس امن کو خطرہ ہے، جس امن کی پاسداری پاکستان بار بار کہہ رہا ہے، اور اس کو آزمایا نہ جائے۔ آپ کا سوال بہت پینفل ہے، آپ نے کہا ہے تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس تکلیف کے پیچھے آپ دیکھیے نہ صرف خواتین، والدین اور وہ عورتیں جن کو ایک ایسا ٹائٹل ملا ہے ہاف وڈوز کا جو دنیا میں کہیں استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ انٹرنیشنل چونکہ جب ہم کام کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے خواتین وڈو ہوڈ پر بہت کام ہو چکا ہے، اور اس میں جنگ عظیم دوم کی وہ خواتین جو اس کرب سے گزری ہیں ان کے لیے آرگنائزیشنز بنی ہیں، ان کو ریلیف دیا گیا ہے، ان کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور ان کو پھر کام کرنے کی اجازت ان خواتین کے لیے جو وڈو ہوڈ کا شکار ہو رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنلی کام ہو رہا ہے۔ یہ بات جب انگنا چٹرجی نے، جو آپ نے خود تعارف میں کہا کہ امریکن ایک پروفیسر ہے، اس کا تعلق بنگال سے ہے، ہندوستان سے اس کا تعلق ہے، لیکن جب اس نے 2007 میں ماس گریوز کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس فرد کے پاس پہنچی جو ان کو دفنانے کا کام کرتا تھا، اور کسہامہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں نارتھ کشمیر میں اس کو انہوں نے کنٹیکٹ کیا ہے، اور ان کے لمبے انٹرویوز لیے ہیں، اور جب اس نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں جب کشمیریوں کو اٹھایا جاتا تھا گھروں کے اندر سے، جیلوں میں جو رکھے جاتے تھے، پھر مہینے 2 مہینے کے بعد ان کی ایف آئی آر ہوتے ہوئے بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا تھا، تو میں نے یہاں پر پتہ نہیں کتنے لاشیں، مجھے تعداد یاد اس سے نہیں ہے۔ آپ مزید بھی کنٹینیو کریں، میں ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ، ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ ہمیں الطاف احمد بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما ہے، فلانتھراپسٹ ہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ یقیناً ان کی جیسے کہ کشمیریوں کی موسٹلی ایسا ہی ہے کہ ہاف فیملیز وہاں پہ ہیں، آدھی فیملیز یہاں پہ ہیں، تو وہ اس چیز کو اور بھی مزید طریقے سے اجاگر کریں گے۔ الطاف بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں شبیم صاحبہ کے بعد، جی پلیز آپ تو پھر انہوں نے جب وہ ہاف گریوز میں جو گریوز ہیں ماس گریوز، ان میں دفن کون ہے؟ ماس گریوز میں دفن وہ لوگ تھے جو انڈیا نے پروپوگیٹ کیا تھا، جس کو آپ نے کیا ایل او سی کو، جو الیگل نہیں تھا، ایل او سی کو کراس کر کے ہوئے انہوں نے دنیا کو یہ جیسے بھی انہوں نے ہر وقت دنیا کو گمراہ کیا ہے کہ پاکستان سے لوگ آئے، وہ پکڑے گئے، وہ مارے گئے، اور ان کو کسی نے پہچانا نہیں، وہ ان ماس گریوز میں وہ دفن ہے۔ لیکن ایسی صورتحال نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جو ان کو 1990 سے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا، انٹروگیٹ کیا گیا، اور انٹروگیشن کے بعد جب وہ زدکوب کے ذریعے وہ مارے گئے، اور اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو ہائی لائٹ کرنا تھا لیکن ہائی لائٹ نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارے پاس میڈیا کی سہولت نہیں تھی، نہ وہاں آرگنائزیشنز کام کرتی، ان کو ان ماس گریوز میں سلایا گیا۔ پہلا جو کیس ہے جس کی نشاندہی میں آپ کے سامنے کروں، خورشید عادل سوپور کا وہ نوجوان جو پولیٹیکل ایک ورکر تھا، پیپلز لیگ سے اس کا تعلق تھا، جماعت اسلامیہ کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، ایک فریڈم فائٹر، آزاد پسند، آزادی کو پسند کرنے، جب اس کو انٹروگیٹ کیا دوابگہ انٹروگیشن سینٹر میں، اسی جیل میں میرے والد صاحب بھی اس وقت گرفتار تھے، ان کے سامنے ان کے دوسرے کمرے میں اس کو ذبح کیا گیا، اور وہ چیخے، کیونکہ انٹروگیشن سینٹر ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جو آباد سے دور تھا، لیکن جو وہاں پر بزرگ اپنے بچوں کے عوض انہوں نے اٹھائے تھے، ان کو جیلوں میں بند کیا تھا، اس کی چیخ و پکار رات 1 بجے تک، اور 1 بجے کے بعد گاڑی اٹھی، گاڑی میں اس کی لاش کو بوری میں بند کیا گیا، اور وہ لاش کہیں دفن کی گئی۔ یہ وہ نوجوان تھے جو مسنگ ہے 7 سے 10 ہزار تک کے قریب، اور انہی کی خواتین کو ہاف وڈوز کا ٹائٹل ملا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پیارے کہاں گئے، ہمارے بچے، جس میں پروین اہنگر بہت ایک مشہور نام ہے جو ان فیملیز کے لیے کام کرتی ہے، بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں الطاف صاحب کو بھی یہاں پہ جوائن ان کا بیٹا بھی جو انوسینٹ تھا، کمسن تھا، وہ بھی انہی بچوں میں شامل ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ماس گریوز میں وہ اننون، ان آئیڈینٹیفائڈ، جن کا کوئی نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے الطاف بٹ صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ الطاف بٹ صاحب، ہم ماس گریوز کے حوالے سے بات کریں، گمنام قبروں کے حوالے سے بات کریں، بہت زیادہ رپورٹس بھی اس کے حوالے سے آ چکی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف نارتھ آف کشمیر کے اندر جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس کے مطابق اتنی زیادہ قبریں دریافت کی گئی ہیں۔ ڈو یو ریئلی تھنک یہ صرف نارتھ آف کشمیر تک محدود ہے، یا پورے کشمیر میں یہ سلسلہ جو ہے پھیلا ہوا ہے؟ شکریہ، شمیم جی کو بھی سلام۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو بیسیکلی ماس گریوز میں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر بھارتی جو ایجنسیز ہے، بھارت کی جو وہاں پہ موجود ہے، اس بہت سارے ایسے بچے ہیں، ایک تو فریڈم سیکر ہے، فریڈم فائٹر ہے، وہ اگر کہیں ان کے ہاتھ لگ گیا، اس کو انہوں نے ٹارچر سے
टॉर्चर आप ये रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि मकबूजा कश्मीर में जो तहरीक पसंद लोग हैं जब उनको गिरफ्तार, चाहे वो फ्रीडम फाइट, वो अस्करियत पसंद हो या वहाँ जो वहाँ पे तहरीक आजादी कश्मीर के लिए तकदव कर रहा हो, तो उनको जब वो गिरफ्तार करते तो उनके ऊपर उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। ठीक है, ये यहाँ रिकॉर्ड है, ये दुनिया इसको मान चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत सारी स्टोरीज बताई है। आपने सुना होगा कि जो खसूसी जो पार्ट्स है अंदर इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर, उनको निकाला गया है और मकसद उनका सिर्फ ये था कि ये जो जवानों की वहाँ पे एक कुव्वत है जो आज़ादी की डिमांड करते हैं दबाया जाए। इसमें जब वो 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे तो बहुत सारे लोग जेलों के अंदर कस्टोडियल किलिंग के वो शिकार हो गए उस चीज को छुपाने के लिए, और उसमें बहुत सारे थे जिनके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं था। एक तो ये है कि एक फ्रीडम सीकर है, अस्करियत पसंद है जो उनके खिलाफ लड़ रहा है, गो कि उसके ऊपर भी कोई जुर्म नहीं है, हम अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर सकते हैं, अस्करी तौर भी कर सकते हैं। तो इस सारे उस मुहम्मे को छुपाने के लिए उन्होंने रात की अंधेरी में मुख्तलिफ जगहों में, ये जो आपने अभी जिक्र किया, इमामा जी ने यहाँ पे जिक्र किया है, मैं आपको अभी अपना पेज भी दे सकता हूँ, हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये चूंकि नॉर्थ कश्मीर में इसकी इब्तिदा हुई है और जब इसकी इब्तिदा हुई है जिन लोगों ने इंकशाफात किए हैं और आपके इल्म में ये होना चाहिए उनको भी बाद में सप्रेस किया गया, उनको भी बाद में डराया और धमकाया गया। हाँ, परवेज अमरोज उनके घर पे हमला किया गया, उनके घर पे ग्रेनेड से हमला किया। वो इमाम मस्जिद, अगर मस्जिद में ऐलान ना करता कि तमाम लोग परवेज अमरोज की घर के गिर्द जमा हो जाएं, तो उस वक्त तक ये सेंट्रल पुलिस जो है, रिजर्व पुलिस, ये जाती ना बल्कि मार देते उन्हें। ये सेंट्रल कश्मीर में मैं आपको अभी ये हाईलाइट कर ले, बडगाम में, नौगाम में, मुख्तलिफ जगहों पे, यानी वो पहुंच गए थे। नारद के बाद वो सेंटर में आ गए। अब उन्होंने साउथ की जाना था, लेकिन जब उन्होंने वहां पे हिरासमेंट शुरू कर ली, जिसके शवाहिद थे, वो फिर बात अपने अंदर रखनी पड़ी। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, ये जो जुल्म है, जुल्म की कहानियां हैं, ये अल्टीमेटली छुप, ये बाहर निकल। अगर परवेज इमरोज और उसकी जो बाकी टीम है, उसमें अब्दुल कदीर है, यासीन है, जिन्होंने उनके साथ काम किया, काम से ना रोका जाता, जो है वो अपना डराया धमकाया ना जाता, तो साउथ कश्मीर में, बल्कि अभी तो ये बाकी चीजें भी जम्मू रीजन में जा रजौरी, हर जगह पहाड़ों में, नालों में, जंगलों में उन्होंने कोशिश की है कि ये जो जवान थे, जो बच्चे थे, जो डिमांड कर रहे थे, उनको जब उन्होंने एक उसमें एक पहलू ये है, अब जो वो कर रहे हैं, आज की जो ग्रेव्स है, जिसमें सोनामर्ग में 60 के करीब है, घंटा मुला में 260 के करीब है, आज उनको अब एक और था मानी की शहादत एक वहाँ पे जब सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो वो जो जनाजे होते थे उसमें भी लोग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्ताफ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। दोबारा कोशिश करें आपसे रब्ता करने की, थोड़ी डिस्टॉर्शन है, इसलिए बात आपकी सही तरह पहुंच नहीं पा रही। कुछ इलाके हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा, अगर मैं नाम गलत हूं तो माजरत उसके लिए। कायशमा 235 इन्होंने मैस ग्रेव्स जो हैं वो दरियाफ्त किए हैं जी। बारामूला में 200, बाईजमा में 203 और बेमियार में 200 से जायद जो है वो कब्रें जो हैं वो दरियाफ्त की गई हैं। ये एक तो चीज़ सामने आती है जी कि फ्रीडम फाइटर हैं, इसलिए उनको मारा जाता है, वापस कर दिया तो शोर होगा और मज़ीद जो है वो रेजिस्टेंस वो मज़ीद बढ़ेगी। एक तो ये समझ आती है। क्या इनको पैसे भी दिए जाते थे इंडियन फोर्सेस को इनको मारने के, और पैसे भी मिले हैं जी? देखिए, पहले तो मैं आपने जब बात की थी शुरू में, मैंने परवीन अहंगर के बेटे का नाम लिया था। वो एक घरेलू खातून, इसने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको दुनिया में इस वक्त पजीरा है, यहाँ हासिल हो रही है, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स। तो उसका बेटा बिल्कुल इनोसेंट था, एडोल्सन भी नहीं था, ये वॉज अ चाइल्ड। 12 से 14 साल का बच्चा, उसको घर से उठाया गया, घर बाहर निकला था कोई घर के लिए रोटी लेने के लिए, और उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। हर थाने में जब इन बच्चों को ढूंढते थे, ये वो इनोसेंट लोग थे कि हिंदुस्तान की एक गुर्बत की इंतहा नहीं थी। जब इनको बहुत दूर दराज इलाकों से शिफ्ट किया जाता आर्मी को कश्मीर के अंदर, ये फिर ज़बरदस्ती घरों के से लोगों को उठाते थे, फिर बीच में जो कुछ मिडल मैन को डालते थे, वो जो जिनको हम कहते खुफिया एजेंसीज, उनके लोग घर वालों के साथ रब्ता करके पैसे लेते थे कि हमें पैसा दे दो। सरकारी तौर पे भी सुना इनको पैसे मिलते नहीं, इनको तो सरपरस्ती तो हमेशा गवर्नमेंट की रही है ना कि एलिमिनेट करो कश्मीरियों को। अब एलिमिनेट करना गोली मारना ही नहीं है, एलिमिनेट करने में गायब करना भी है, और गायब करने के बाद रहा करना भी है किसी को, और उसके बदले लाखों के करीब। मेरे सामने
گھر میں جو زیور تھا، ایک خاتون نے اپنا زیور بارہمولہ میں تقریباً 20 تولہ سونا اس نے دے دیا صرف اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے کہ پولیس تھانے میں تھا، اور وہاں پر سی آر پی ایف کے لوگ جو تھے کہ یہاں خواتین زیور پہن کے نکلتی ہے، بہت خوشحالی ہے کشمیر میں کیونکہ زرخیز ایک علاقہ ہے، اور اس کا یہی فائدہ اٹھاتے تھے کہ یہ بچوں کو یا تو غائب کرتے تھے یا اس کے بدلے ان کو ہندوستان سے پیسے ملتے تھے یا نیگوشیٹ پیرنٹس کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک ایک فیملی سے 1.5 لاکھ کا شال لیا جاتا تھا جن پہ خفیہ اداروں کے لوگ جو وہاں پر یہ بدنام زمانہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں پر اخوان المسلمین کے جو تھے بنے تھے، اخوان جن کو کہتے تھے، اخوان نام کے لوگ، وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو غائب کرنے کے بعد کہتے تھے کہ ہم آپ کے بچوں کو چھڑائیں گے، ہمیں پیسے دے دو، پیسے بھی لے لیتے تھے اور بچوں کو بھی نہیں چھڑا کے لاتے تھے۔ یہ بہت عرصے تک چلا ہے، اور اس کے بعد جب یہ 2010 میں رپورٹ ایگنا چیٹرجی نے یورپین پارلیمنٹ میں میرے سامنے، آئی واز پارٹ آف دیٹ گیم، اس نے لندن میں پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کے لیے پروگرام ہم نے جی کا آپ انڈیا میں آنا تو منع ہے۔ اس کے بعد جب یہ رپورٹ ایکسپوز ہو گئی، اس کے بعد انگنا چیٹرجی کو وہاں واپس جانے کی اجازت نہیں ملی ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے ماس گریوز کی، پہلے میں نے کہا تھا ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی چہامہ اوڑی کے پاس کام ہوا ہے، اس کے بعد ایون کہا جاتا ہے سرینگر کے اندر بھی گمنام قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ نہیں، دنیا کی مقبوضہ جموں کشمیر کے ہر حصے میں آپ کو ملیں گی، لیکن کوئی انویسٹیگیشن جس کو ہم کہتے ہیں امپارشل انویسٹیگیشن ایجنسی جائے اور وہ تحقیقات کرے۔ اب اس کے بعد ڈیمانڈ یہ آئی تھی کہ ان کا جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے۔ ہندوستان نے کہا ہم ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے، وہ دن اور آج کا دن کوئی رپورٹ اس کے بعد نہیں کرائی جائے، پارٹس ڈی این اے کے بعد تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی تھی۔ کوئی وہی 7,000 لوگ جن کی بیوائیں گھروں میں ہاف وڈوز جن کو نام ملا ہے، اب ان کی طرف آپ آ جائے، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو تو بے گناہ مارا گیا، لیکن جو زندہ ہے ان کا کیا حال ہے؟ اگر آپ ان ہاف وڈوز کی کہانی سنیں گے وہ اتنی تکلیف دہ ہے جس کی کوئی بھی مثال شمیم صاحبہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو باڈیز ہیں، ایک انسان سے تو خطرہ ہو سکتا ہے اگر زندہ انسان ہو کہ یہ کوئی ریئیکٹ کرے گا، کوئی جائے گا، لوگوں کو بتائے گا، ایک ایسے انسان جس کو مار دیا گیا ہو، جس کے باڈی پارٹس تک الگ کر دیے گئے ہوں، جس کو بروٹلی، کیونکہ کچھ گریوز ایسی نکلی جس کو میچولیٹ کیا گیا تھا، باڈیز کو جلایا گیا تھا، اس کے بعد دفنایا گیا، ان کو اپنے گھر والوں کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اس میں 2 خطرات ہیں۔ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ جو وہاں پر ماس مومنٹ ہے، لوگ گھروں سے نکلیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نکلتے تھے تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا انٹرنیشنلی انلیگل کام ہے۔ بوسنیا کا آپ نے، اگر آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی، بوسنیا میں آپ دیکھ لیں، جب بوسنیا میں یہ انلیگل جو ماس گریوز جو نکلی ہے تو وہاں کے جو فوجی کمانڈر تھے، اس کمانڈر ان چیف کو تو پھانسی مل گئی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا کیس چلا ہے اور اس کو پھانسی مل گئی۔ ہندوستان نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی کوئی پریشر ہم پر دباؤ آئے، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنے انلیگل کام ہے، اب آپ اس وقت دیکھ لیجئے ہمارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی ایج کیا ہے؟ ان کی ایج 13، 14، 15 سال، 6 مہینے کی بچی ایک گمنام قبر سے نکلی، وہ کیا کسی کو نقصان، کیا کسی کو تکلیف دے سکتی ہے؟ آپ دیکھیے اگر یہ گمنام قبروں کی امپارشل تحقیق ہو جائے گی، وہاں خواتین بھی آپ کو ملیں گی، کیونکہ بہت ساری خواتین کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی لاشیں دبائی گئی ہیں، وہ گھر سے غائب کی گئی، اور مشکل کاموں کے لیے، غیر قانونی کاموں کے لیے خواتین کو استعمال کیا گیا۔ اس میں 6 ماہ کی بچی بھی شامل ہوگی جس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں ہوئی کہ کہاں سے ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، والدین کو چپ کرایا گیا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایف آئی آر درج کرائی، جیسے کنن پوش پورا کا واقعہ ہے، جب وہ وہاں پر وائلیج خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہو گئی، 6 دن تک اس کی کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے ان ماس گریوز میں جو سوئے ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے، ان کی کوئی ایف آئی آر ہی درج نہیں کرائی جا سکی، کیونکہ گھر والوں کو گن پوائنٹ پر چپ کرایا ہندوستان نے۔ یہ ہندوستان کی جو ہیجمنی ہے، جو یہ ریپریشن ہے، یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، جنگی جنون میں مبتلا۔ اگر اس کو روکا نہیں جائے گا تو اس برسگی شمیم صاحبہ اس کے اوپر رپورٹس آئیں، جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، میں اپنے ناظرین کو بھی اس رپورٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ جو کیلیفورنیا کی اینتھروپولوجی کی پروفیسر ہیں انگنا چیٹرجی، انہوں نے، اور ان کے ساتھ ایک ہیومن رائٹس واچ ڈاگ ہے، دی انٹرنیشنل پیپلز ٹرائبونل آن ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس ان کشمیر، انہوں نے ایک پریلیمنری رپورٹ سری نگر میں ریلیز کی جس کا ٹائٹل تھا
buried evidence, unknown, unmarked and mass graves. یہ وہ رپورٹ تھی جس نے 2010 میں لوگ باہر نکلے اس رپورٹ کے آنے کے بعد انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں اگر کوئی پریشر پڑتا انڈین گورنمنٹ کے اوپر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر، کیا پریشر پڑنا تھا کہ 200 بندہ ویسے مار دیا انہوں نے اسی احتجاج کے دوران. جو ہے اتنی رپورٹس اس کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے اس نے بھی اس کے اوپر کہا کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے پیاروں کو ان کی جو باقیات ہیں یا ان کی جو لاشیں ہیں وہ واپس نہ کریں. پھر انہوں نے جو بلیک لاز ہیں جس کے ذریعے امپیونٹی ان کو حاصل ہے، جس کے ذریعے یہ قتل عام کرتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے بات کی. پھر تیسری بات یہ رپورٹ آئی. اتنی رپورٹس آ چکی ہیں، ویئر از دا ایکشن؟ کیا یہ وار کرائمز کے انڈر نہیں آتا؟ اگر جس طرح آپ نے بات کی بوسنیا کے حوالے سے، جس طرح نیورنبرگ کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے کمیشنز بنائے گئے، اس پہ کمیشن کب بنے گا؟ دیکھیں ہم نے بار بار ڈیمانڈ کی ہیں کہ اس پر ایک کمیشن بنایا جائے، امپارشل کمیشن، اور اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہو. لیکن بھارت نے ہمیشہ، جب آپ نے رپورٹس کی بات کی، یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کی جو کمپریہنسو رپورٹ 2018 میں آ گئی ہے، اس کا سٹارٹ ہی وہ لیتی ہے. میڈم مچل کی جو رپورٹ تھی، وہ کمشنر تھی فار ہیومن رائٹس کونسل کی، انہوں نے بتایا کہ ماس گریوز جو ایویڈنس ہے، اور انہوں نے اس رپورٹ کا حوالہ دے دیا ہے، انہوں نے حوالہ دے دیا ہاف وڈوز کا. اور مجھے جو وہ بریفنگ دینے آئی اپنی رپورٹ کے بعد 2018 اور 19 کے درمیان، اور 2019 کی رپورٹ بھی جب آ گئی، کرسٹوفر ہائنز کی رپورٹ بھی آ گئی، تو انہوں نے ان کے ساتھ میں نے ایک کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے تو ہمیں موقع ملتا ہے ان سے بات کرنے کی. تو میں نے ایک کوشچن ریز کیا کہ آپ نے ہاف ونڈوز کی بات کی ہے، آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ امپارشل انویسٹیگیشن ہے. کیا آپ لوگ ہندوستان پر پریشر نہیں بلڈ کر سکتے کہ وہ آپ کو اجازت دے، اور ان کو کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے؟ انہوں نے واپس یہ جواب دے دیا کہ ہم نے بار بار ریکویسٹ ڈالی ہے، انٹرنیشنل لاء کے تحت ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ پھر انڈیا کے مطلب اس کی اپنی ڈومین میں ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے. لیکن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل یا ہیومن جو اپنا UN سیکرٹری جنرل، اس پر یہ پابندی نہیں عائد ہوتی ہے. وہ کسی بھی وقت کوئی بھی ٹیم وہاں بھیج سکتا ہے جو وہاں انویسٹیگیٹ کرے، اس لیے کہ مفادات ہیں دنیا کے. یونائٹڈ نیشنز کے جو کنٹری سپورٹنگ کنٹریز ہیں جو فنڈ دیتی ہیں ان کو، وہ مفادات ان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہے. اور انہوں نے اپنی جو یہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ ہندوستان نے ایسا ایک ماحول تیار کیا تھا کہ کوئی بھی ہندوستان کے خلاف اس طرح کا ڈائریکٹ ایکشن نہیں لے سکتا. کیا ابھی بھی وہ ماحول قائم ہے؟ لیکن نہیں، اب وہ ماحول ان 2 رپورٹس کے بعد، یہ ذیلی ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، جب اس ذیلی ادارے کی یہ اتنی سٹرانگ اور ون آف دا، ہم کہتے ہیں نا، موسٹ سٹرانگ اور موسٹ پاورفل ادارہ ہے ہیومن رائٹس کونسل، اگر اس کی رپورٹ کو ہی بنیاد بنا کر آپ کہتے ہیں جب بوسنیا کی کمیشن بنی ہے، انہی رپورٹس کو بنیاد بنا اور ان کو ریلیف دیا گیا ہے، ان کو ریلیف دیا گیا، تو وائی ناٹ کشمیریز کی اتنی 2700 قبروں کی تو خود مان رہے رپورٹ کے اندر، اس کے اوپر 12,000 کے بارے میں کہا جاتا ہے، 12 سے 18,000 قبریں. دیکھیں اب آپ دیکھیں جو وائس پریزیڈنٹ آئی ہے امریکہ کی، میں آپ کو ادھر کی طرف لے چلوں گی کہ کیملا ہیرس، ہاں کیملا ہیرس جب آگے نا، اب ان کی رپورٹ آپ دیکھتے، ان کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کشمیریز آر ناٹ الون. ہیومن رائٹس کی اتنی سنگین خلاف ورزی کشمیر میں ہو چکی ہے، ہندوستان نے اس کو ویزا ہی نہیں دیا انڈیا کا دورہ اور کشمیر جانے کے لیے. اور اس کے بعد جو اس کی تقریر تھی وہ آپ دیکھ رہے. اب یہ عائد ہوتی ہے ذمہ داری انٹرنیشنل اداروں پر اور خصوصاً ان پاورفل کنٹریز پر کہ وہ کمیشن بنا لے جس کو ہندوستان روک. یہ ایسا ٹاپک ہے، اس پہ مزید بھی ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے اور مزید بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. شمیم شال صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. یہ بڑا ایک غم میں مبتلا کرنے والا ایلیمنٹ ہے قبروں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان فیملیز کے بارے میں آپ سوچئے جن فیملیز کو سے ان کے پیارے بچھڑ گئے بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے بعد ان کے پیاروں کو وہ آج تک ان کی آنکھیں متلاشی ہیں، آج تک ان کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں. اور انڈیا نے آج تک کسی ایک فوجی افسر جوان کو سزا نہیں دی اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر، اس ہینیس کرائم کے اوپر، کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ خود کمپلیسنٹ ہے، خود انوالوڈ ہے اس کے اندر. اور انڈیا پھر بات کرتا ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کا مستقل ممبر بنا دیا جائے. کن بنیادوں کے اوپر؟ کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.